السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کسی جنگل میں ایک مغرور اونٹ رہتا تھا۔ اسے اپنے لمبے قد اور چال ڈھال پر بڑا ناز تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اس کا جہاں جی چاہتا منہ اٹھا کر چلا جاتا اور سب جانوروں سے بدتمیزی کرتا رہتا۔ کوئی جانور اگر اسے چھیڑتا تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ اس کے گھر کے قریب چوہے کا بل تھا اور اونٹ کو اس چوہے سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ وہ اس چوہے کو نہ جانے کیا کیا القابات دیتا رہتا، لیکن چوہا ہنس کے ٹال دیتا تھا۔ جنگل کے سب جانور اونٹ سے اس کی قبر کی وجہ سے تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ اسے اس کی کئی سزا ملے، مگر ابھی تک اونٹ کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی۔ وہ بہار کا خوشگوار موسم تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے اور جنگل میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اونٹ سو کر اٹھا تو اسے بڑی زبردست بھوک محسوس ہوئی۔ وہ منہ اٹھائے چلنے لگ گیا اور اپنی لمبی گردن اٹھا کر درختوں کے پتے، پھول اور پھل کھاتا رہا۔ اسی دوران اس نے ایک کانٹوں بھری درخت کی ٹہنی دیکھی تو اسے توڑنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھائی۔ اس نے اپنے دانت خاردار ٹہنی میں گاڑے تھے۔ اس کی گردن ایک شاخ میں الجھ گئی۔ اب تو اونٹ کے سارے شیخی ہو گئی۔ وہ زور لگا لگا کر جب تھک گیا تو زور زور سے رونے لگ گیا، مگر کسی نے اس کی نہ آواز سنی اور نہ ہی مدد کو آیا۔ کچھ دیر بعد جب جنگل کے جانوروں کو اونٹ کی مشکل کا پتہ چلا تو وہ اس کو ہمدردی سے دیکھنے لگے، لیکن اس کی مدد پھر بھی نہیں کر سکے۔ اسی دوران چوہا بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اونٹ کی جو یہ حالت دیکھی تو درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جانوروں نے اسے منع کیا، مگر چوہے نے کسی کی نہیں مانی اور اس شاخ تک جا پہنچا جہاں اونٹ کی گردن پھنسی ہوئی تھی۔ کمزور ہونے کے باوجود اس نے کسی نہ کسی طرح اس شاخ کو ہلا ہلا کر اونٹ کی گردن آزاد کی تو اونٹ کی جان میں جان آئی۔ اب اونٹ کو معلوم ہو چکا تھا کہ جنگل میں ہر جانور اہم ہے۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے سب جانوروں سے معافی چاہی اور چوہے کو اپنا پکا دوست بنانے کا اعلان بھی کیا۔ سب جانور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ سچ ہے، جو مشکل میں کام آئے وہ دوست ہے۔ اگر اسٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہیں بھولنا۔